بجٹ پہ بڑی ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں, ہم نے بھی کیے کافی پروگرام. آج ہم نے سوچا کہ یہ ایک ٹویٹ پر ذرا ڈسکس کر لیں یہ بجٹ کے حوالے سے, اور یہ وہ شخص ہیں جو کہ بڑی کلوزلی جنہوں نے اکانومی پر ایک نظر رکھی ہوئی ہے ایز اے رپورٹر, ویری ویل انفارمڈ, ون آف دا بیسٹ انفارمڈ. اور شہباز رانا بڑے تحمل مزاج ہیں اور بہت سوچ سمجھ کر بات بھی کرتے ہیں اور مصدقہ بات کرتے ہیں. اگر پاکستان یہ جو ڈیزاسٹرس بجٹ ہے, اگر چوائس ہے تو چھوڑ دو پاکستان. نمبر 2 آپشن پھر اپنی جو سیلری ہے وہ پھر کیش میں لو. تیسرا کہ اپنے جو ایسٹس وغیرہ ہیں وہ نہ پورے ڈسکلوز کرو, کیونکہ پھر یہ جو ٹیکس اس کو اس حد تک کیا جائے گا کہ جو ٹیکس نہیں دیتے وہ بھی آپ پر بوجھ ڈالیں گے. اور نیور کم ان دا ٹیکس نیٹ. if you're still outside the net, stay outside. Try to join any of the powerful groups that got income tax exemptions today. وہ کہہ رہے ہیں جی انکم ٹیکس exemptions جن گروپس کو ملے آپ اس کا حصہ بن جائیں. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 1 سے 5 یہ جو انہوں نے 5 دی ہیں ایڈوائس, کہہ رہے ہیں اگر آپ ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنی سیلری جو گھر لے کے جائیں گے وہ 50% کے قریب ہوگی آپ کی سیلری کے. اور اس سے بڑھ کے آپ یہ بھی دیکھیں کہ 18% سیلز ٹیکس لگے گا اور ایف ای ڈی بھی جسٹ 25. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ 100 روپیہ کما رہے ہیں تو شہباز رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو 100 روپے کی ویلیو ہے وہ 25 روپے رہ جائے گی, کیونکہ ٹیکس ایک اور انکم ٹیکس اور پھر اس کے بعد جی ایس ٹی. تو کہہ رہے ہیں پھر تو نہیں تو پاکستان سے آپ روانہ ہو جائیں اگر آپ اس مشکل کا سامنا نہیں کر سکتے. ایڈوائس بھی دیا انہوں نے. تو شہباز رانا ہمارے ساتھ ہیں, پوچھتے ہیں ان سے کیا کہہ رہے ہیں. تو شہباز رانا صاحب ذرا بتائیے گا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں, اور آپ سیاسی تو شخص نہیں ہیں, آپ تو بڑے سلجھے ہوئے اکنامک رپورٹر ہیں. میں کل جب یہ فائنینس ایکٹ پڑھ رہا تھا اور کل جب اسمبلی میں یہ پیش ہوا اور ڈسکشن ہوئی اور پاس ہوا, تو پھر بینگ رپورٹر ہم اس کی ایک ایک کلاس کو جا کے پڑھتے ہیں, اور میں جیسے جیسے وہ فائنینس ایکٹ کی ہر کلاس کو پڑھ رہا تھا اور مجھے اندر سے مجھے قدر کیفیت ایک ایسی آ رہی تھی کہ یہ واقعی حکومت نے کر دیا, یہ قومی اسمبلی نے یہ پاس کر دیا ہے. اس کی جو فیل تھی جو میں نے اس بجٹ کی محسوس کی, مجھے لگا نہیں کہ بجٹ یہ پاکستانیوں کے لیے, یہ کسی اور کے لیے مجھے بجٹ لگا. دس از ناٹ اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. اور مجھے وہ قانون مجھے بتا رہا تھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. پھر چونکہ میرے پاس وہ ٹائم نہیں تھا, میں نے اپنے پروگرام کی کل ریکارڈنگ کرنی تھی کچھ اور, پھر آفس کی خبریں کرنی تھی, تو جب میں سارا کام ختم کر کے رات تقریباً 12 بجے گھر پہنچا تو وہ سارا جو ایک بوجھ تھا میرے اوپر اس قانون کو پڑھنے کا, اس کو رپورٹ کرنے کا اور اپنا پروگرام کرنے کا, وہ پھر اس کا جو آؤٹ کم تھا وہ یہ ٹویٹ تھا وچ از اے ریفلیکشن, سیڈ ریفلیکشن آف آر بجٹ, آف دی اسٹیٹ آف دی افیئرس جس میں پاکستانی اب رہیں گے, اور خاص طور پر وہ پاکستانی جو کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہے, وہ کسی بھی جو اسٹرانگ پولیٹیکل گروپ ہے, اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے, اس کا حصہ نہیں ہے, جس کی کوئی بھی آواز نہیں ہے. اس کی میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دوں. اٹ از ناٹ جسٹ کہ یہ چیز کو مجھے ہٹ کر رہی ہے اس لیے مجھے پین کر رہی ہے. 35% انکم ٹیکس ہے اب ہائیسٹ سیلریڈ کلاس کے لیے جی, جو اب اس بجٹ کے بعد لاگو ہوگا. 3,41,000 روپے کی اگر آپ کی ماہانہ آمدن ہے تو اس کے اوپر لگے گا 35% ٹیکس. بجٹ سے پہلے یہی 35% لگتا تھا 5,01,000 روپے کے اوپر. اچھا, اب انہوں نے یہ کیا کہ آپ نے 35% ٹیکس دے دیا. اگر آپ کی آمدن 3,42,000 روپے ہے تو اس 35% کے اوپر 10% جرمانہ دیں گے آپ. یہ کون سا ملک ہے جو انکم ٹیکس کے اوپر 10% جرمانہ لیتا ہے؟ کین یو امیجن؟ کبھی آپ بھی ماشاءاللہ آپ دہائیوں سے رپورٹنگ کر رہی ہیں اور آپ کا ایک فیلڈ ایکسپیرینس بھی ہے, آپ نے کبھی ایسا قانون سنا پاکستان میں انکم ٹیکس دینے کے اوپر جرمانہ دے رہا ہے آپ کو؟ تو اچھا, اس سے جو سیلریڈ کلاس کا جو افیکٹو ریٹ ہو گیا وہ 39% ہو گیا. جو نان سیلریڈ بزنس انڈیویجول ہے وہ بھی جرمانہ دیں گے, وہ ان کا ریٹ ہو گیا 50%. جو ایسوسیشن آف پرسنز ہوتی ہیں, جو افراد ہیں مل کے کمپنی بنا لیتے ہیں, اس پہ بھی جرمانہ, اس کا ریٹ ہوگا 44%. یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جو اس ٹویٹ کے ذریعے میں نے ریفلیکٹ کیا. پھر اس ساری صورتحال کے اندر آپ نے اسلام آباد میں گھر بنایا, میں کرائے کے گھر پہ رہتا ہوں, مجھے یہ چیز ہٹ نہیں کر رہی. میں اسلام آباد میں آپ نے ایک گھر بنایا ہے, اس کا سائز اگر اس کا 1,000 اسکوائر یارڈ سے زیادہ, اور وہ گھر اگر آپ نے حلال کی آمدن سے ٹیکس دے کے بھی بنایا ہے تو اس کے اوپر آپ کو 10 لاکھ روپے سے لے کے 15 لاکھ روپے ایک کیپٹل ویلیو ٹیکس دینا پڑے گی. کیا ہم کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ؟
پھر آگے سنتی ہے. یہ جب سارا کچھ ہو رہا تھا تو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے قانون پاس کروایا قومی اسمبلی سے کہ جو تمام سرکاری ملازمین سرونگ یا ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, تمام آرم فورسز کے آفیسر جوان سرونگ یا ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, ان کو اگر وہ پلاٹس بیچیں گے, پراپرٹی بیچیں گے, اس کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ معاف. کل قانون پاس ہوا کہ جو فاٹا اور پاٹا جو ہمارے قبائلی علاقہ جات ہے, جو خیبر پختونخوا کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں, جن کو آئینی طور پر انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کی چھوٹ دی گئی, جس کو ختم ہوئے بھی اب عرصہ گزر گیا ہے, اس میں باوجود اس کے کہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنینس نے سفارش کی کہ اس کی چھوٹ ختم کر دی جائے, جو حکومت نے ختم کر دی تھی 12 جون کو, اس کی چھوٹ بحال کر دی گئی, 52 ارب روپے کی انکم ٹیکس کی چھوٹ. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جب یہ ساری چیزیں کی تو فاٹا کو چھوٹ پھر سے دے دی ہے. دیکھ لیں یہ آپ کا فاٹا کو سیلز ٹیکس کی اور انکم ٹیکس کی چھوٹ پھر سے دے دی ہے. ابھی آپ سن رہے تھے شہباز رانا اپنے فیکٹس کو لے کے ان کی ایک پوری کہیں گے چارج شیٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ بجٹ نے تو بڑا ڈپریس کیا ہے. بیرسٹر عقیل صاحب آپ نے سب سنا یہ, تو آپ کیا کہیں گے ان کی جو بڑی اسپیسیفک ایشوز جو وہ ریز کر رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ نسیم صاحبہ. ایشو یہ ہے کہ ان حالات میں, ان مشکل حالات میں obviously ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمیں چاہیے تھا مل کے کام کرنا بجٹ کے, بیکاز obviously we are an IMF program, اور ایون کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ یہ میری تو دعا بھی ہے اور امید بھی ہے کہ یہ اللہ کرے آخری پروگرام ہو آئی ایم ایف کا جو پاکستان جس میں جا رہا ہو. obviously مشکل حالات ہیں, اینڈ آف کورس ٹائم اینڈ اگین کہا گیا کہ there are no sacred cows when it comes to taxation. اب دیکھیں تھوڑی سی اس میں آپ بتاؤں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس نے ریکارڈ بریک کیے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے بڑی خوبصورت طریقے سے اس میں جو ہے پوائنٹس میں اضافہ بھی ہو رہا ہے, کام بھی ہو رہا ہے. فوریکس ریزرو آپ کے 9 بلین پہ چلے گئے ہیں ڈالرز پہ, آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ریڈکشن ہوئی ہے. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں, مشکل چیزیں تھیں, یہ مشکل ڈیسیجنز تھے جو کہ ہم نے لیے, نہ صرف پی ڈی ایم کے ٹائم پہ لیکن ابھی بھی ہم متواتر طور پہ یہ ڈیسیجنز لے رہے ہیں. اینڈ ون آف دا تھنگز آئی مسٹ انکلوڈ کہ اس بجٹ پہ ہمیں ایمپتھی دکھانی ہوگی, ہمیں ایمپیتھیٹک اپروچ کے ساتھ جانا ہوگا. اینڈ the reason for that is because obviously ایک بڑی خوبصورت وزیر اعظم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو ہم ینگسٹرز نے, ینگ پارلیمنٹیرینز نے ایک اپنے حلقوں کے مسائل رکھے, تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ آپ ادھار پہ پیسے لے کے ملک کو جب چلا رہے ہیں اور تمام تر کنسٹرکشن کے جو ایون پی ایس ڈی پی کا کام ہے وہ ادھار پہ ہو رہا ہے, جتنے باقی آپ تنخواہیں ادھار لے کے دے رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے تو دیکھیں نا اس سسٹم کو ریفارم کرنا ہے. آئے تو سارے وہ کہتے رہے کہ یہ ریفارمز ہونے چاہیے, لیکن کیے کس نے؟ اب یہ کڑوا گھونٹ تو ہم نے obviously پیا ہے, اب یہ ہمیں پینا پڑے گا کڑوا گھونٹ. بٹ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو جسٹیفائڈ ڈیمانڈز تھیں, جو کہ سینٹ کی ریکمنڈیشن کمیٹی سے بھی آئیں. انہوں نے کہا کہ یہ کچھ چیزیں درست نہیں ہیں, جو کہ ہم نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ کچھ چیزیں درست نہیں ہیں. مثال کے طور پہ سیلز ٹیکس ایگزمپشن تھی, اور جس طرح اسٹیشنری آئٹمس کے اوپر دیگر باقی جو ہے چیزیں تھیں ان کے اوپر. تو بجٹ کو ہم نے جتنا ہمارے ودن آور پاورز پاسبل تھا اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت کی گئی. اب نئے ایونیوز ہم نے نکالے, obviously کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایئر ٹریول ایک لگژری نہیں ہے, ایک ضرورت ہے کہ کافی ملازمین بھی جاتے ہیں جو بیرون ملک جا کے اپنی جو اس کے نوکری کے غرض سے باہر مڈل ایسٹ میں جا کے یا دیگر ممالک میں جا کے وہ کام کرتے ہیں. لیکن obviously اب ٹیکسیشن کے ایونیوز تو ہونے ہیں. اب ہماری ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے, اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرح ہم لوگ بن جائیں, لیکن یہاں پہ کوئی ٹیکس دینے کو تیار نہیں. اچھا عقیل ایک سیکنڈ مجھے اگر آپ اجازت دیں, آپ کا ان پرنسپل جو آپ تو بات کر رہے ہیں کہ جی بالکل قربانی بھی دینی ہے, مشکل وقت ہے, ان پرنسپل تو اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا. شہباز اب آپ سنیں جو کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر عقیل کے جی یہ لازمی تھا جو ہم کرتے تو, اور وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر نے کہا کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے, کوئی سیکریٹ کاؤز نہیں ہے, سب پر لاگو ہوگا ٹیکس. تو آپ ذرا اپنی شکایت بیان کریں پھر شہباز. میرے بھائی بیرسٹر عقیل صاحب, میں ان سے کیا شکایت کروں؟ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے فائنانس ایکٹ پڑھا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ انہوں نے کہا جی حالات خراب ہیں اور قربانی دینی ہے. چونکہ حالات خراب ہیں, قومی اسمبلی کے بجٹ میں 46% اضافہ,
چونکہ حالات خراب ہیں سینٹ کے بجٹ میں 58% اضافہ، چونکہ حالات خراب ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے آفس کے بجٹ میں 63% اضافہ، چونکہ حالات خراب ہیں جو ٹوٹل بجٹ کا سائز ہے اس میں 30% اضافہ، تو چونکہ حالات خراب ہیں اس لیے تمام موجودہ اور سابقہ سرکاری ملازمین، تمام موجودہ اور سابقہ جو آرم فورسز کے آفیسرز اور جوان ہیں ان کو انکم ٹیکس کی چھوٹ دینی ہے. وہ جو انکم ٹیکس کی چھوٹ پلاٹس کے اوپر جو شہداء کو ہے، جو ہمارے ماتھے کا جمر ہے سب کا، اس کو سب سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے آپ اور میں ہم یہاں پہ بیٹھ کے پیسفلی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک مقدس جو ہے ایک چیز وہ تو ٹھیک ہے، اس کے آگے بڑھ کر پھر وہ چیز مجھے جسٹیفائبل نظر نہیں آ رہی. چونکہ حالات خراب ہیں اس لیے ایک پروپوزل گیا تھا وزیر اعظم صاحب کے پاس، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اگر کسی کے پاس انفارمیشن ہے تو، اسٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگ کے اوپر ایک ٹیکس لگانے کی بات ہوئی تھی. چونکہ حالات خراب ہیں پرائم منسٹر نے کہا رہنے دو، یہ تو بڑی اوپر جا رہی ہے. وہ جو دبے ہوئے ہیں سیلریڈ کلاس، نان سیلریڈ کلاس، وہ ماں جو اپنے بچے کو اپنا دودھ فیڈ نہیں کر سکتی کسی میڈیکل ریزن کی وجہ سے، تو اس کے بچے کے دودھ کے اوپر ٹیکس لگا دو. چونکہ حالات خراب ہیں اور سینٹ کو، نیشنل اسمبلی کو پیسے چاہیے، اس لیے جو ڈبے کا دودھ ہے جو زیادہ تر سٹیزنز استعمال کرتے ہیں، اربن پاپولیشن، مڈل، لو مڈل، اپر، سب ان کے ڈبے کے اوپر 18% ٹیکس لگا دو، 50 روپے فی لیٹر. دیکھیے بات بڑی سمپل سی ہے، جب قربانی کی بات آتی ہے تو قربانی اوپر سے شروع ہوتی ہے. اچھا یہ شہباز آپ نے بڑی کلیئرلی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہے. ٹائم کم ہے، مجھے کوئکلی لیٹ می گیٹ یہ عقیل آپ اپنا ذرا رسپونڈ کریں کیونکہ انہوں نے بڑی اسپیسیفک بات کی ہے. میں اسپیسیفکس پہ ہی آتا ہوں. دیکھیں لیٹ می اسٹارٹ ود دس ریسپونڈنگ دس کہ یہاں پہ فائنانس جو بل تھا obviously ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ منی بل ہم لوگوں نے جنریٹ کیا. obviously وانٹڈ ڈسکشن آیا، obviously ہم سے ڈسکشن. آئی ایم نو اکانومسٹ اور جو اکنامکس ہے وہ میرا فورٹے نہیں ہے، لیکن کم از کم جو ایک نیسنگ سٹیج پہ یا ایز اے لے پرسن جو مجھے چیزیں سمجھ آئیں وہ obviously جہاں پہ مجھے آواز اٹھانی چاہیے تھی میں نے اٹھائی. آئی ایم آلسو اے فادر آف 2 انفنٹس. جو دودھ کی بات کی تو اس میں نے بھی اعتراض اٹھایا کہ دودھ پہ جو کہ روزمرہ کی چیز ہے اس پہ ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. آف کورس then certain things we have to bear in mind کہ اگر امپورٹڈ دودھ آئے گا تو obviously اس پہ تو معاملات ہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ امپورٹڈ چیزیں ہیں اس پہ obviously آپ نے امپورٹس کو کم کرنا ہے. اچھا یہ دودھ کا معاملہ عقیل ذرا آگے بڑھیں، وہ جو بتا رہے ہیں کہ سینٹ، پریزیڈنسی، پارلیمنٹ کا بجٹ، اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں وہ ایز اے ہول یہ چیز کو نہیں دیکھ رہے نا، وہ اسپیسیفکس کو اگر دیکھیں تو سینٹ کے اور آپ کے نیشنل اسمبلی کے اور پریزیڈنسی کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں کس نے دینی، کیونکہ منیمم ویج سے آپ نے بڑھائی ہے اور آپ نے ایون سیلریڈ کلاس جو کہ گورنمنٹ آفیسرز ہیں وتھ سرٹن رینکس 1 سے 16 تک اور 17 سے 22 تک آپ نے ان کے رینکس جو ہے 20 اور 25% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا. آف کورس آپ کو کمنسریٹ کرنا ہے انفلیشن کے ساتھ. اب وہ لوگ تو آپ کہیں کہ بغیر اسی پرانی تنخواہ پہ گزارا کریں تو وہ تو پاسبل نہیں ہے. obviously آپ کی منیمم ویج بڑی ہے، obviously آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا ہے اور وہ اس لیے کیا ہے تاکہ کم از کم ان کی پرفارمنس میں بہتری لائی جا سکے. ایکسپینسز بڑھے وہ تنخواہوں کی وجہ سے بڑھے. تھوڑا اس پہ آئیں، جو بہت بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں اور جو آرمی کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں ایک اس میں فیکٹر اور ایسپیکٹ ہے نسیم زہرا صاحبہ. اور دوسری جہاں تک بات کی انہوں نے اس تمام تر ایشو پہ کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، اور افواج پاکستان اور شہداء کی فیملیز معذرت کے ساتھ آپ یو ایس میں جا کے وہاں پہ جو ان کے مرین کورٹس ہیں ان کو دیکھیں، ان کے ملٹری آفیشلز کو دیکھیں. امریکی ایئر لائنز ان سے بیگ کے پیسے تک نہیں لیتی، $25-30 پر بیگ چھوڑ دیتے ہیں. ان کو یہ ایگزمپشن موجود ہے. تو ہم اپنی افواج پاکستان کے لیے کیوں نہ ان کو ایگزمپشنز دیں جو کم از کم شہداء کی فیملیز، نہیں اس پہ تو ایک سیکنڈ عتیق، اس پہ تو عقیل اس پہ تو بہت کلیئرلی انہوں نے کہا وہ تو ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ان کی وجہ سے ہم یا موجود ہے. ہی از ویری کلیئر آن دیٹ. یہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک فار ہم، بٹ شہباز رانا نے یہ 2 مرتبہ کہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پراپرٹی پہ ہے، جو سیل آف پلاٹس وغیرہ، چاہے گورنمنٹ سرونٹس ہیں انکلوڈنگ پیپل فرام دی آرمی ایٹسٹرا، ان کو انہوں نے کہا کہ چھوٹ دی ہے. شہباز میں نے صحیح بات کی، آپ نے یہی کہا ہے؟ جی بالکل. شہداء کا، زخمیوں کا وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ان کے اوپر کوئی کویسچن اٹھائیں. وہ بالکل دینا چاہیے، وہ ہم سب کے عزت کے لیے ہے اور ان کی فیملیز کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں بات کر رہا ہوں سرکاری ملازمین، سویلینز اور آرم فورسز کے لوگ، ان کی وہ بھی جو پلاٹس وہ بیچیں گے اس کی بات ہو رہی ہے. باقی جو ان سروس ان کے بینیفٹس ہیں وہ کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتے. ہم سب کو ان کا خیال رکھنا ہے. جی عقیل.
جی نسیم زہرا صاحبہ، اگر اس کی لینگویج جو اسپیسیفک اس کی بات کریں، آرم فورسز کی انہوں نے بات کی، تو آرم فورسز ہی کہ میں نے ابھی یو ایس کے ساتھ اس کو ایک جو میں نے نیکسس ڈرا کیا ہے، میں نے بتایا ہے کہ یو ایس میں جو سرونگ ملٹری آفیشلز ہیں ان کو بھی ٹیکس ریبیٹس ملتی ہیں وہاں پہ. تو یہ ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے، اور صرف ایف ای ڈی کے حوالے سے جو ہے نہیں امریکہ کو چھوڑیں، اکیل امریکہ کی بات کیوں ہم کر رہے ہیں بھائی میرے، کیونکہ ہم تو اپنا بجٹ اور ہمارے معاملات یہاں کی جو جیسے جو شہداء کے لیے سر آنکھوں پر جتنا بھی کریں وہ جیسے کہہ رہے ہیں یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. بٹ آئی تھنک اٹس ناٹ اباؤٹ امریکہ، جو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں اس کے حوالے سے وہ بات کریں. اور نہیں، وہ شہباز صاحب نے نا ریفرنس کیا کہ آرم فورسز کے اوپر، تو اس میں نے ان کو کلیریفائی کیا کہ وہاں پہ بھی مرین کارپ اور ملٹری کو ایگزمپشنز اور ٹیکس ریبیٹس ملتی ہیں، اور ہم نے بھی یہاں پہ اگر جو ایگزسٹنگ ان کا اسٹرکچر ہے، کیونکہ آلریڈی ان کو ٹیکس ریبیٹس اور ایگزمپشنز ملتی ہیں، اگر ہم اس میں ایک ایف ای ڈی کی اگر دے دی ہے بیوروکریٹس کو اور گورنمنٹ سرونٹس کو جو کہ آرم فورسز میں نہیں ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی نہیں ملنی چاہیے، بیکاز دیٹس اے پرنسپل اسٹانس آئی ہیو، بیکاز وہ ہماری طرح ریگولر پاکستانی ہیں. لیکن آپ کی سرحدوں پہ جا کے اور آپ کے ملک کے ڈیفینس کے لیے اگر کوئی کام کریں جس طرح باقی ممالک بھی دیتے ہیں، تو ہم نے بھی دے دی. ایگزسٹنگ ان کا اسٹرکچر ایگزمپشنز کا انٹیکٹ ہے، موجود ہے. یہ اکانومسٹ ہیں، میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ آلریڈی ان کو ایگزمپشنز ان پہ اپلیکیبل ہیں، اور ان کو جو ریبیٹس ہیں وہ مل رہی ہیں. یہاں پہ صرف ایک جو ایف ای ڈی کی حد تک ہے وہ ہم نے دی ہے، آئی تھنک وہ جائز بھی ہے اس کے دینا کہ آرم فورسز اور مارٹرز کی جو فیملی ہے ان کو وہ ایگزمپشن ملنی چاہیے. جی، اور اس میں سول سرونٹس وغیرہ بھی انکلوڈڈ ہیں. میں کلیریفائی کر دوں جی کوئکلی لاسٹ پوائنٹ آئی ہیو ٹو کلوز. میں صرف کلیریفائی کر دوں. جی نہیں، میں بیرسٹر کیل کو صرف کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایف ای ڈی کی ایگزمپشن نہیں ہے بیرسٹر صاحب. یہ جو پلاٹس یہ ان کو ملتے ہیں اس کو بیچنے کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جس کی مختلف ریشوز ہیں اس کی ایگزمپشن دی گئی ہے، اور یہ بزنس کی ایگزمپشن ہے. ان اے وے یہ ان کی تنخواہ کی نہیں ہے. تنخواہ کے اوپر جو آپ ٹیکس کریڈٹ ریبیٹس دیتے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس جو وہ پلاٹ بیچیں گے، ٹرانسفر کریں گے، وفاقی سرکاری ملازمین، صوبائی سرکاری ملازمین، موجودہ سابقہ اور آرم فورسز کے لوگ موجودہ اور سابقہ، یہ وہ والی ود ہولڈنگ ٹیکس کی ایگزمپشن ہے، ایف ای ڈی کی نہیں ہے. اچھا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا.